بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں چل رہی ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 12 رمضان کی رات کے ایک خاص نفل کے بارے میں، جسے اگر اخلاص اور یقین کے ساتھ ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کی جائز حاجات پوری فرما دیتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیں، اصل تاثیر نماز، دعا اور اللہ پر کامل یقین میں ہے۔ کسی تاریخ یا عدد میں خود سے کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ محترم سامعین، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اسی مہینے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے رمضان کی راتیں خاص طور پر قیمتی راتیں ہیں۔ تو 12 رمضان کی رات بھی انہی بابرکت راتوں میں سے ایک ہے، اور اگر ہم اس رات کو عبادت سے سجائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری جھولیاں بھر دیتا ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل سے پہلے تیاری کر لیں کہ سب سے پہلے نیت درست کریں۔ نیت یہ ہو کہ یا اللہ، میں یہ نفل نماز صرف تیری رضا اور اپنی جائز حاجت کی قبولیت کے لیے ادا کر رہا ہوں یا ادا کر رہی ہوں۔ پاک صاف جگہ کا انتخاب کریں، باوضو ہو جائیں۔ ممکن ہو تو نماز عشاء اور تراویح کے بعد یہ نفل ادا کریں۔ اگر نماز تراویح اور عشاء کے بعد ممکن نہ ہو تو رات کے کسی بھی پہر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دل میں مکمل یقین رکھیں کہ اللہ سننے والا ہے، میں یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ میری جائز حاجت پوری ہوگی۔ تو کرنا یہ ہے کہ 4 رکعت نفل 2 رکعت کر کے آپ نے ادا کرنی ہے۔ پہلی 2 رکعتیں جب آپ نے پڑھنی ہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ پھر ایسے ہی دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ 2 رکعتیں مکمل ہوئیں، ایسے پھر آپ نے 2 رکعتیں دوبارہ پڑھنی ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ۔ جب 4 رکعت مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے۔ پھر دل کی گہرائی سے اپنی حاجت مانگنی ہے۔ دعا کس طرح سے مانگنی ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اپنی حاجت عاجزی سے بیان کرنی ہے، آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھ کر دعا ختم کرنی ہے۔ یاد رکھیں، دعا میں رونا آ جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ٹوٹے دل کی صدا کو بہت پسند فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل کوئی جادو یا فوری معجزہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی حاجت میں دیر ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ 3 طریقوں سے دعا قبول فرماتا ہے: فوراً عطا کر دیتا ہے، کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ اس عمل کے فوائد آپ کو کیا ہوں گے کہ دل کو سکون ملے گا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، گناہوں کی معافی کی امید بڑھے گی، جائز حاجات پوری ہونے کے اسباب بنیں گے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے: اخلاص۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرمائے، بیماروں کو شفا دے، قرض داروں کے قرض ادا فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ رمضان کے مزید روحانی وظائف اور اعمال آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے لیے قرآنی اور اسماء الحسنہ کے بہترین مجرب اعمال آپ تک پہنچیں۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔